بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی فاتحہ دی جاتی ہے، یعنی کھیر بنا کر نئے کنڈے خرید کر فاتحہ دلا کر ان کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، پڑھنا اور کھانے کا، یعنی کھیر کا اور پڑھنے کا دونوں کا ثواب ظاہر ہے، کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو ایصال ثواب کی خاطر یہ کیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ کنڈوں میں نیاز کرنا یہ بدعت ہے، جبکہ مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے، مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے۔ تو امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کم سے کم ہم اس سنت پہ عمل کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مٹی کے برتن ہی استعمال کریں جو کہ سنت ہے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے صدقے میں ہم ایک سنت پر عامل ہو جائے۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنڈے کا لفظ یہ عربی نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسرا لفظ ہے، عربی میں اس کے بارے میں کہا گیا۔ یہ اصل میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ دیکھیے، ہر زبان میں ہر لینگویج میں ایک ایک چیز کا ایک ایک نام ہوتا ہے، تو ہم اگر اردو میں کنڈوں کی نیاز کہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ عربی ہی میں کہے۔ جہاں کنڈے کی بات آتی ہے، جبکہ مٹی کے برتن کے لیے عربی میں الفاظ ہے، ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ برائے کرم ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے، نیاز آپ ضرور کیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نیاز کرنے میں انشاءاللہ بہت بہت برکتیں ملے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے، تو اس پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ صرف جاہلانہ اعتراض ہے اور لوگوں کو نیک اعمال سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ آپ شادی بھی نہ کریں، اس لیے کہ شیعہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ مہمان نوازی بھی نہ کریں، اس لیے کہ شیعہ لوگ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ شیعہ لوگ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ لوگ تو بعد میں پیدا ہوئے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر رہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے، صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمارے وہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو دراصل وہ ہمیں دیکھ کر کرتے ہیں، نہ کہ ہم انہیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں، 22 رجب ابھی بس گئے، پوریوں کی یادیں تازہ ہوں گی سب کے ذہنوں میں، 2 ہی مہینے ہو رہے ہیں نا، رجب کو کنڈے مناتے ہیں۔ اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ایک کی بات سب سلسلے وار شیعوں کی دین ہے، سب سلسلے وار جتنے عمل، 11ویں کا منانا یا 15 شعبان کا جاگنا، برات یہ شیعوں کے پاس ایک عمل ہے، تبرہ، گالیاں دیتے ہیں اماموں کو، ہم نے بھی لے لیا، وہ نام بھی لے لیا، وہ عمل بھی لے لیا۔ بہرحال 22 رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے۔ کیا کرتے 22 رجب کو؟ کیا عید مناتے ہیں؟ کنڈوں کی عید ہے نا، کنڈے اتنے مقدس ہے کہ اسلام میں، تو 22 کو کنڈے مناتے ہیں۔ یہ کنڈے کے پیچھے اصلیت مانو آپ کو کیا ہے؟ اور مسلمانوں کی جتنی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی، ان کے موت پر مسلمانوں سے خوشیاں منائی، ان شیعوں نے منانے لگوائی۔ ہمارے حالات ایسے کیا کہ ہم آج خوشیاں مناتے ہیں اپنے بڑوں کی موت پر۔ 22 رجب کا واقعہ سن لیجیے۔ 22 رجب کو ایک شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی غلام، ان کی باندی آتی ہے، خبر دیتی ہے عبداللہ ابن عباس کے کان میں، اور عبداللہ ابن عباس کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبر کیا تھی؟ خبر تھی کہ امیر معاویہ کا جو انتقال ہو گیا 22 رجب کو۔ امیر معاویہ وہ شخصیت تھی جس نے ان شیعوں کے ساتھ جو ایک جس کو بولیں گے لوہے کا ہاتھ رکھا تھا ان کے اوپر، یہ پورے دبے ہوئے تھے، لیکن جیسے امیر معاویہ کا انتقال ہوا ان کو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ اب معاویہ مر گیا، اب خوشی منائیں گے۔ اور منائے تو کیسے منائے؟ حکومت کو پتہ چل جائے گا نا خوشیاں منائی جائیں گی، تو خلیفہ منائے وقت کا، تو خوشیاں خفیہ منائی جائیں گی۔ ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے، کسی گھر میں کوئی خوشی ہوئی کیسی مناتا ہے؟ کیسی مناتا ہے؟ ہاں کیسی منا رہا ہے؟ ہلو یہ ہو گیا اپنے پاس، آ جاؤ بس، چلو آج کھانا ادھر ہے، وہ خوشی اعلان ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکل کے خوشیاں، پیڑے بانٹو، یہ کرو فلاں اور یہ اور وہ، اور پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمیں ڈھول بجاؤ، ایک اور نیا آ گیا، ڈھول بجاؤ، میرا اعلان، مطلب خوشی کیا ہو رہی ہے؟ اعلان کی جا رہی ہے۔ کنڈوں کی عید اتنی خفیہ کیوں چل رہی؟ خاموشی سے سامان لانا،
گھر میں پردہ ڈال دینا, دکھنا نہیں کسی کو, اندر جانا, خاموشی سے جو ہے چیزوں کو بنانا, اور برتن جو ہے لوہے کی ہے اس کی نہیں استعمال کرنا, مٹی کرنا, وہیں کھانا سب نے آ کے وہیں ہاتھ دھو لینا, کوئی باہر نہیں جائے گا, وہ پانی کو وہیں دفنایا جائے گا اور وہ برتن وہیں ختم کر دیے جائیں گے. جب باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہوا, اندر کیا ہو, کچھ بھی نہیں بیٹا, اندر کچھ بھی نہیں ہوا. کیسی خفیہ خوشی ہے, خفیہ. ایک شخص آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہے, ہلو ادھر آ جاؤ, کہ کیا بات, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا, اندر چلو کمرے میں, ارے کیوں, چلو تو صحیح اندر چلو. کمرے میں لے کے دروازہ بند کر کے, ارے کیا کر رہا, بیٹھو خاموش, رکو, پردہ اس پر. پھر اس کے بعد ایک پیڑے کا ڈبہ نکالا, کھاؤ جلدی سے, ہاں صاف کر لو, کچھ مت بولو. ارے ہوا کیا, میرے کو لڑکا ہوا. تو میرا سوال ہے, یہ اتنا خفیہ ہوا کیا, خفیہ ہوا اتنا کہ خوشی اعلان ہے, عید کی خوشی کا اعلان ہے, ایک راستے سے جا رہے دوسرے راستے سے آ رہے, عیدگاہ میں جمع ہو رہے لاکھوں لوگ, اعلان. عید الاضحیٰ اعلان, ہر خوشی کا اعلان ہے. یہ خفیہ خوشی کہاں سے آئی, یہ شیعوں نے خوشی منائی پھر امیر معاویہ کے انتقال پر. اب خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے, چھپ کر منایا گیا. اہل شیعہ اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ, خاموشی سے سامان لاؤ, وہیں بناؤ, وہیں کھاؤ, وہیں ہاتھ دو, وہیں دفنا دو, تاکہ باہر سنیوں کو پتہ نہ چلے اندر کس چیز کی خوشی منائیں. اب لگی ہمارے سنی مسلمان پیچھے اس کے 22 کے کنڈے بھر رہے ہیں. اور پھر سنیوں کو بھی کچھ تو بھی قصہ ہونا نا, تو دے دیا ان کو ایک قصہ, بڑے قصے ہیں بہرے والوں, قصوں کو چھوڑ ہی دیجیے. 22 رجب منانا یہ سخت حرام ہے. اس مبارک مہینے میں بہت سی ایسی بدعات ایجاد ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس پر بھی مصیبت یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو بدعات ہوتی ہیں وہ ہماری بہنوں اور عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بدعت لے لیجیے جو خاص عورتیں ہی کرتی ہیں, وہ کیا ہے, رجب کے کنڈے ہیں. یہ ایسی بدعت ہے جو اس قدر مشہور ہے, بعض علاقے میں اس قدر مشہور ہے کہ علامہ الحافظ, جبکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا, نہ ہی صحابہ کرام سے پایا جاتا ہے, نہ تابعین سے پایا جاتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایسی بدعت اور ایسا گناہ ہے جو خالص انڈین میڈ ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, اس لیے کہ دنیا کی اور کسی قوم کے اندر یہ بدعت نہیں پائی جاتی. اس لیے کہ یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے ہندوستان کے رامپور سے, شیعوں نے ایجاد کی ہے, اور اس میں حضرت جعفر صادق کا کنڈے کا نام دیا جاتا ہے ان کے لیے نظر و نیاز. اصلاً تو نظر و نیاز پیش کرنا ہی ایک بدعت اور گناہ کا کام ہے. کہ جائے کہ اس کا ایک خاص طریقہ اپنایا جائے, جو طریقہ کسی طریقے سے اس پر کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں, یہ خاص شیعوں کی ایجاد ہے. حضرت جعفر رحمہ اللہ کی زندگی سے اور وفات سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور جو یہ قصہ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے لکڑہارے کا, یہ قصہ خالص من گڑھت اور ایک افسانہ ہے جسے ہمارے جاہل مسلمانوں نے, شیعوں نے اپنی چالاکی سے اسے لوگوں میں مشہور کیا, اور ہمارے جاہل سنیوں نے اور جاہل مسلمانوں سے بڑی آسانی سے قبول کر لیا. تو یہ ایسی بدعت ہے, کنڈے کی بدعت, جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اور نہ ہی وفات کے بعد کبھی یہ بات کہی ہے. یہ خالص لوگوں نے ہندوستان میں ایجاد کر کے آج امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس کے اندر مشغول کر رکھا ہے. لہذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے, جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مبارک مہینے جو 4 حرمت والے ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم کرنا کیا ہے, گناہ کا کام کرنا. یہ گناہ کا کام کبھی شبہات سے متعلق ہوگا, چوری ہے, دھوکہ ہے, جھوٹ بولنا ہے, نماز چھوڑنا ہے, زنا کرنا ہے, یہ ہوں گے. یا تو شبہات سے متعلق ہے, بدعتیں ایجاد کرنا ہے, شرک ہے, کفر ہے, یہ ہے. اب ہم اگر اس میں بدعتوں کو ایجاد کریں, جیسے کہ کنڈے کی بدعت ہے, معراج کی شب کی بدعت ہے, یا صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے, اس قسم کی بدعت ہیں جن کا ثبوت نہ سلف میں کہیں پایا جاتا ہے, نہ ہی
इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में जैसे कूड़ा वगैरह इसका और कहीं पाया जाता है। लिहाजा हमारी बहनों को इन बिदात से खुसूसी तौर पर परहेज करना चाहिए ताकि इस मुबारक महीने की सही कदर हो सके। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को शरीयत की हुदूद में रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।